جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور نقوی صاحب نے جو 1 منٹ میں اپنی گفتگو جو ساری جو ہے وہ بیان کی، جو کرنا چاہ رہے تھے، میں سوچتی ہوں علی بھائی بات ان کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں ایسے جنرل آئے تو ہیں، مگر ہم مجموعی طور پر دفاع کو ہم نہیں کہہ سکتے بالکل۔ اب جیسے اسی فوج میں سے جنرل راحیل شریف نکلے، ابھی آپ دیکھیں کہ جنرل سلام نے شہید ہوئے اور کتنی قربانیاں ہیں، اور جس طرح سے اس فوج نے دفاع کیا ہے 1965 میں اور 71 میں، آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان بہت کمزور تھا، اور جو ٹینکوں کی آندھی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ مطلب اتنا بڑا حملہ تھا، وہ اس کو چونڈا پہ روکا ہے، اور کیا نہیں کیا ہے، وہ سب چیزیں یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے تاریخ۔ بالکل جی کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کو علی موسی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام محمد علی بھائی، خوش آمدید۔ جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو سب کو بھی آج۔ بہت بہت مبارک آپ کو۔ دیکھیں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے علی بھائی، میری بہن، یہ مسائل جو درپیش ہیں یہ آج کے نہیں ہیں۔ ہمارا قائد تھے نا، قائد اعظم محمد علی جناح، تو وہ جب پاکستان بن گیا سب ہوا تو وہ غریب لوگ تھے، بڑے خوش ہوئے کہ اے قائد اب پاکستان بن گیا ہے تو اب ہمیں کچھ دو، کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پاکستان کو آگے کی طرف لے کے چلے۔ تو قائد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس نے کہا کہ یار میں تمہیں کیا دوں، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ کہیں نہیں چلیں گے۔ یہ جو درپیش ہمیں مسائل ہے، ہمارے قائد نے نشاندہی کر دی تھی، یہ آج کے مسائل نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائے پاکستانی قوم کہ یہ جو جگیردار ہیں، حکومت کیوں نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ جو جگیر تمہیں ملی ہے، جس میں ٹرین چلتی جا رہی ہے، تمہاری زمین ختم نہیں ہوتی، یہ تم نے محنت کر کے لی ہے، کس نے تمہیں الاٹ کی ہے؟ ان کا احتساب کریں۔ یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کی فرسٹ الف بے ہے جو ہمارے قائد نے نشاندہی کی تھی کہ یہ پاکستان کو نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ یہ کھوٹے سکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساری اس کی تسبیح بنتی ہے۔ اس کو سپورٹ کون کرتے ہیں؟ ہمارے ممبروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹر ہیں، پولیس اس کی سپورٹر ہے، یعنی کہ ہمارے پاس رب تعالیٰ نے آخری ایک شکل بھیجی ہے، ایک اپنا موسم بھیجا ہے، وہ ہے جنرل رحیل۔ انشاءاللہ تعالی جنرل رحیل کا ہم ساتھ دیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر اسی طرح جنرل رحیل کی قیادت میں ہم آگے بڑھتے رہے تو میں آپ کو پشین گوئی کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ میری پشین گوئی پوری ہو جائے، میں ہر روز دعا کرتا ہوں، 2021 یا 22 پاکستان ان سب مسائل سے باہر آ جائے گا۔ جاگیرداری ختم ہوگی، وہاں سے جو گماشتہ سرمایہ دار ہے اس کو کک آؤٹ کیا جائے گا۔ یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں، جو ممبروں سے جو اپنا کیا کہتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ جن گروپوں نے بجائے اس کے کہ ان جتھوں نے شہد کا مکھی بناتی ہے، شہد بناتی ہے دوسرے کو اس کے کام آئے، یہ جو گندیاں مکھیاں ہیں نا، جو گند پہ بیٹھتی ہیں اور گند پھیلاتی ہیں، ان کا اب ٹائم آ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جنرل رحیل صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی لمبی زندگی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد علی کی جو زندگی ہے، میری زندگی جنرل رحیل کو لگ جائے، کیونکہ یہ سچا سچا اور شہیدوں کی فیملی کا یہ اپنا قائد ہے۔ اور اسی کو جب یہ جنرل سے نیچے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی رہی تو یہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جنرل رحیل کو جنرل رحیل تک نہ رکھو۔ یہی چیئر کے اوپر جو جہاں پہ آج نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنرل رحیل صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے ہم ان کو واپس بھیجیں گے اس چیئر کے اوپر اور ان سے کام لیں گے۔ تو ہمیں پوری امید ہے، نا امید مت ہو دنیا والوں، اپنا مسلمانوں۔ میں نے 5 سال کتنے کہے، 2021 2022 انشاءاللہ تعالی کام کرو اور ہمت، اور جو اچھی قوتیں اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جو دانشور ہیں، اکٹھے ہو جاؤ اور ویٹ کرو۔ ان چند سالوں کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور شولڈر ٹو شولڈر جنرل رحیل کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم ان مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کہ ہمارے قائد نے جو ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو کھوٹے سکے ہیں، ہم ان کھوٹے سکوں کو ہم جو نا انشاءاللہ تعالی ان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جائیں گے، اور ایسے سکے ڈالیں گے جب ہم اپنے پرائم منسٹر کی طرف ہماری غریب عوام دیکھے گی تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی عوام کو کچھ دے گا
کہ میرے پاس سکے ہیں, یہ لو اپنے کام چلاؤ, میرے پاس کھوٹے سکے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. جی بالکل بالکل. دیکھیں نا مختلف جو لوگوں کی رائے ہے اور جذبات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں. کون بھائی کہاں سے؟ السلام علیکم. یا علی مدد موسی بھائی. پیر مولا مدد اشتیاق بٹ صاحب. بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. اور یا علی مدد بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو جمعہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کے دن کی بہت سی دعائیں ہدایت ٹی وی کے لیے, آپ بہن بھائیوں کے لیے, تمام علماء اکرام کے لیے, خاص کر ڈاکٹر دل صاحب اور عبدی صاحب کے لیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس ہمارے مومنین کو چاہیے کہ بس ہم ہدایت کی مدد کرتے رہیے گا, کیونکہ یہاں حق کی بات سنی جاتی ہے, حق کی آواز کہی جاتی ہے. یہاں سے لوگوں کو پہچان ہوتی ہے محمد اور آل محمد کی, اور واحد وہ راستہ ہے جہاں سے آپ کو حقیقت ملے گی الحمدللہ. تو محمد علی بھائی نے بہت سی باتیں کی. وطن عزیز, میں اپنی ذاتی رائے موسی بھائی, میرا وطن عزیز ریاست جموں کشمیر ہے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی اہل سنت ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی پاکستان ہے. وہاں کی مظلوم عوام, وہاں کے مظلوم لوگ, ہم ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن ایک سوچ ہے, بس ایک پیغام ہے اس قوم کے لیے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے آپ کے ملک میں کرپشن اس عروج پہ پہنچ کے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی ملک میں ہو. اگر ان لوگوں کو, اگر ہمارے راحیل شریف صاحب جو جنرل ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں, اگر ان کے گردنوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو ہمارا ملک کبھی بھی نہیں سدھرے گا. یہ آپ کو پتا ہے وہاں کا کرپٹ میڈیا سرے سے لے کے آخر تک جو بھی ہے وہ کرپٹ ہے. صبح آپ ٹی وی لگائیں تو گندے پروگرام آپ کو, آپ کی فیملی کو دیے جاتے ہیں. صبح جو جب بھی جس ٹی وی کے اوپر لگائیں, آپ اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کے بیٹھ کوئی بتائے مجھے, وہ دیکھ سکتا ہے؟ ملک میں بیٹھ کے, ملک پاکستان میں آپ جہاں بھی لگائیں وہ نہیں دیکھ سکتے آپ. یہ سب سے بڑی نجاست ہے ہمارے ملک میں. سب سے بڑے ٹی وی چینل, سب سے بڑے دہشت گرد, سب سے بڑے بیٹھے ہوئے یہ جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں, جتنے بھی ان کے جو دیکھ رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. نام بھی سامنے, ساری عوام کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کس ادارے میں کس نے کرپشن کی ہے, کون کر رہا ہے, کس کی جائیدادیں ہیں, کس کے ہوٹل ہیں, کس کا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, کس کا پیسہ دبئی میں جا رہا ہے, کون پاکستان میں پولیس میں کون کیا کر رہا ہے, آرمی میں کون کیا کر رہا ہے. جب یہ سارے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں موسی بھائی, وہ عوام جاگے, اور اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا نا عرب میں وہ بڑے بڑے لوگوں کو رسید کے گلوں میں رسے ڈال کے روڈوں پہ لائے, یہی وقت آئے گا پاکستان میں, آنا چاہیے. تب یہ تھر کی زمین تھرے گی, تب یہ لوگ سکھ کا چین لیں گے اور پانی پیئیں گے اور ان کو غذا ملے گی. ورنہ جب تک یہ لوگ آپ کے اوپر قابض ہیں, ان کے پیٹ دیکھو, دوزخ سے بھرے ہوئے میڈیا ان کو سامنے بٹھا کے لاتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا ان کو. تو وہ علماء مشائخ اور بڑے بڑے کیا بنے ہوئے بیٹھے ہیں, کیا یہ دنیا کی آنکھیں نہیں کھولتے کہ یہ کیا کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ ان کے پیٹ کرسی پہ نہیں, کرسی پہ جب بیٹھتے ہیں تو آگے دوسری کرسی رکھی جاتی ہے کہ یہاں اپنا پیٹ رکھو. تو یہ بغیر میڈیا ان کو سامنے لا کے یہ عالم ہے. موسی بھائی بس یہ دکھ بھری باتیں ہیں, اس کا ذمہ دار میں جو کرتا ہوں نا باتیں, میں خود ہوں. ٹی وی کے اوپر مت کوئی الزام لگائیے کہ ٹی وی, یہ حق بات ہے, ہر کسی کو بولنا چاہیے. میں کسی مذہب, کسی کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارا جو بھی بھائی آئے یہاں آ کے کھل کے بات کرے, اور جو دہشت گرد ہے, جو منافقت ہے, جو کرپشن کرتا ہے, اس کا نام لے لے کے ان کے اوپر لعنت کرے, تو پھر شاید کوئی ان کو ہوش آئے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ میڈیا کے بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ حق کہنے پر اپنی جانیں جو ہیں وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے. یہ بالکل ایسی ہر چیز, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر فیلڈ ایسا ہوتا ہے. جیسے آپ ایک چند لوگ ہیں جو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, برے بھی, مطلب پرفیکٹ مخلوط معاشرہ ہو گیا ہمارا, کیونکہ تو انہوں نے جو سچ کہتا ہے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں, اور بیچ میں سچ کہنے والے بھی ہیں, بیچ میں سچ کو چھپانے والے بھی ہیں. جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ صحافی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شہید کیے گئے بہت سارے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کا قلم جو ہے, ان کی زبان سچ و غلطی تھی. اگر آپ کا تعلق رہے اور انٹریکشن رہے پاکستان میں وہاں مختلف اداروں کے ساتھ, اور آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ٹاپ ٹو باٹم کرپشن تھا جنرل راحیل کے بعد, اگر وہ بھاگے نہیں ہیں لوگ, کچھ بھی ہے تو وہ بہت سارے سہمے ہوئے ضرور ہیں.
اتنی کرپشن نہیں ہو رہی ہے. میں بتاؤں اب مطلب کہ بعض جگہوں پر لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے, سہم گئے ہیں. تو یہ سب کام تو ہو رہا ہے نا. اب لوگ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ کام ہو جائے, مطلب وہ ابھی آئے اور صبح کو سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں. کینسر بری طرح پھیل چکا ہوا ہے, اس کو آپ اوور رات جو ہے اوور نائٹ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے سے آپ اس کو ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ پورے ڈپارٹمنٹس خراب ہوئے ہیں. صرف ان کو ابھی وہ خوف میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں نیب اٹھا لے گی, ہمیں فلاں اٹھا لے گا, ہمیں ایف آئی اے اٹھا لے گی, اور یہ اور ڈائریکٹ فوج دیکھ رہی ہے. کئی ملٹری کورٹس میں نہ بھیج دی جائیں کہ ہمیں وہاں پر وہ ٹانگ دیں. یہ جو خوف ایک لرزہ پیدا ہوا ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کرپٹ حکمرانوں اور بیوروکریٹس کی جو بھرمار ہے, وہاں پر ایک قدم بھی اٹھانا جو ہے وہ بہت بڑی پازیٹیوٹی کا جو ہے سائن ہے. تو اس ملک پہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آوے کا آوا ہی جس کو کہتے ہیں بگڑا ہوا ہے, وہاں پہ کسی چیز کی سٹارٹ کرنا ہی, کہیں سے ری سٹارٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے یہ ہمیں ٹیبلز پر بیٹھ کر, ہمیں گھر کے صوفے پر بیٹھ کر ہمیں چیزیں آسان لگتی ہیں, لیکن شاید اس طرح سے آسان نہیں ہوا کرتی. جگہ پر موجود ہو کے نا اس کو گراؤنڈ کے اوپر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ آپ کے ہوسٹ سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بات ہو رہی ہے. کون بھائی کہاں سے؟ جی میرا نام پرویز ہے, لندن سے بات کر رہا ہوں. جی پرویز صاحب فرمائیے. جی فرمائیے. اچھا جی آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. جی اتفاق سے میں نے ٹی وی کھولا, لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں جناب. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور حکومت نے اس کا جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ بلیک آؤٹ کیا. چاہیے تو تھا کہ وہ 4 سدہ کے اس بدقسمت واقعے پہ کوئی بحث ہوتی اور ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا کوئی ڈسکشن سے کوئی وے آؤٹ نکالتے. تو انہوں نے جو ہے وہ کالا دھن سفید کرنے کا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم, وہ اس بل کو جو ہے وہ پاس کیا اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا بل پاس کیا. اور میڈیا نے کوئی کاروائی اسمبلی کی نہیں دکھائی. میڈیا نے انفیکٹ نہیں دکھائی, بلکہ وہ گورنمنٹ نے دکھانے نہیں دی, کیونکہ میڈیا تو پہنچتا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, یہ ہر وقت جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. وہ ادھر جو ہے وہ ملک کی سلامتی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور یہ اپنا کالا دھن سفید کر رہے ہیں صرف اپنے تاجر ووٹر جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ میڈیا بھی لوگوں کو بیوقوف, یہ گورنمنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوریج نہیں ہوئی تو کسی اینکر نے پروگرام بھی نہیں کیا رات کو بالکل اس کے اوپر کہ چلو ایک چیز نہیں دکھائی گئی تو وہ اپنے شو میں اس کو لے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. بالکل اسی کے اوپر اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس میں یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی جو چالاکی ہے اس کو سمجھا کریں. بالکل دیکھیں جس دن پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس دن انہوں نے یہ جو گیس کا معاہدہ کیا ہے. ہلو جی آپ کی بات سن رہے ہیں. جی وہ اس دن بھی انہوں نے یہی چالاکی کی ہے, لوگ سمجھے نہیں ہیں. وہ یہی کرتے ہیں. گیس کا یہ معاہدہ قطر سے کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے, پرائس اس کی نہیں بتا رہے. اس دن بتا دیا کہ جی یہ ہم نے $15 بلین میں, یہ اتنے میں ہم نے کیا ہے. اور وہ مطلب اسی رولے گولے میں انہوں نے وہ جو ہے نا وہ اپنا اس کا اعلان کر دیا. کسی نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا, کوئی اس پہ شو نہیں ہوا. اور مطلب یہ اپنا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے نا گندے کپڑے کب دھونے. بالکل صحیح بات. اسی پہ بات ہے. ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ ان کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے ان کی چالاکیوں سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے, اور بالکل حقیقت یہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں عباس ڈار عرض کر رہا ہوں. عباس ڈار صاحب لندن سے, خوش آمدید کہتے ہیں. جی سب سے پہلے تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. تو میں تو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان آئے اور ایسا آئے کہ سب کو ایک ہی جگہ سے جڑ سے اکھاڑ دے. میں ایک جذباتی ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا. بس میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا ایسا ہی انسان ہمارے کنٹری میں آئے انشاءاللہ, بس نست و نبود کر دیں سب چوروں اور ڈکیتوں کو. تو بہت شکریہ.
واقعی ہر نہیں بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح سے جیسے ابھی پرویز صاحب نے بھی بات کی اور عباس بھائی نے بھی بات کی, اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ بالکل دیکھیں یہ اس کی پہلی شروعات ہوئی ہے. ابھی تک کیا تھا کہ دیکھیں یہ جو حکومت کو برداشت کیا جا رہا ہے اور فوج اپنی پالیسیز لے کے آگے چل رہی ہے, کم از کم دیکھیں جیسے ابھی پہلے اس سے پہلے بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی ملک گیر جماعت تھی, صوبائی جماعت ہو کے رہ گئی. اب یہ نون لیگ کا آخری دور ہے, ان کو جتنا سفید کرنا ہے یہ کل نے, اب یہ دوبارہ سے کھڑے ہوں گے تو نہیں آتے. تو فوج ان کو اگر ہٹائے گی یہ مظلوم بن جائیں گے اور اگلے الیکشن کے لیے تیاری کریں گے. اس لیے ان کو برداشت کیا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھ لیں, تم نے بجلی کے وعدے کیے لوگ دیکھ لیں, تم نے کہا کہ گیس نہیں روکے گی لوگ دیکھ لیں, تم لوگوں نے ترقی کے وعدے کیے لوگ دیکھ لیں, دہشت گردی کے تم نے وعدے کیے کہ جی وہ رک جائے گی لوگ دیکھ لیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب ان کو برداشت کیا جا رہا ہے, اب یہ ان کی آخری حکومت ہے. یہ بہت اچھی پالیسی کہ ان کو لے کے چل رہا ہے. اگر ان کو اتار دیتے اور ماشاءاللہ لگا دیتے اور خود بیٹھ جاتے تو یہ سب دوبارہ مظلوم بن جاتے. ہماری میموریز بہت ویک ہیں, ہم کچھ دن کے بعد دوبارہ سے ان کا نعرے لگا رہے ہوتے کہ جمہوریت بحال کرو, آبریت ہٹاؤ, اور دوبارہ سے ان کے چنگلیں پھنس جاتے. اس دفعہ بہت اچھی پالیسی رہی, فوج نے کہا ہم نہیں آتے, تم لائے ہو یا نہیں لائے ہو, ان کا ذرا مزہ چکھو. دیکھو یہ 12 گھنٹے تمہیں لائٹ نہیں آئے گی نا, اور مچھر کاٹیں گے تمہیں سمجھ میں آئے گی, تو اسکول بچوں کو بھیج نہیں پاؤ گے. تم دیکھو تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. یا تو اس میں سے نکل کر صحیح لوگ سامنے آ جائیں گے یا پھر ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی. مگر اب یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے معاملہ. اب لوگوں کے اوپر ایک خوف بھی ہے, لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں, دہشت گردی میں بھی کمی آئی ہے. اسٹریٹ کرائم کا ظاہری بات ہے معاملہ دیکھیں دو طرف ہوتا ہے. بعض جگہ بے روزگاری سے بھی کنیکٹڈ ہے. جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کریں گے, وہ چھینیں گے. اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, نہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے وسائل جب پیدا ہوں گے تو یہ معاملہ ختم ہوگا. اگر آپ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ایسے مشرف صاحب کو کیا جاتا ہے, مگر ان کے دور میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. وہ یہ تھی کہ بے روزگاری ختم کر دی تھی. جس آدمی میں جتنی اہلیت تھی اس کو اتنا روزگار ضرور مل رہا تھا. انہوں نے اتنے پروجیکٹ کھولے, اتنا پیسہ آیا, یہ کام تو کیا تھا. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا, کرائمز میں کمی آئی تھی. اگر انہوں نے افتخار چودھری پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کیا غلط کیا تھا, اگر انہوں نے لال مسجد پہ آپریشن کیا تھا تو کیا غلط تھا. وہ اس وقت میڈیا ان کو غلط کہہ رہا تھا, آج وہی تمام پاکٹس جو ہے وہ نقصان دے رہے ہیں. پاکستان کی اس وقت شاید ایسی حالت نہیں ہو, میں نہیں کہہ سکتا کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک فون کے اوپر ڈھیر ہو گئے, ہو سکتا ہے پاکستان کی حالت ایسی نہ ہو, انہوں نے کچھ امریکہ کی بھی رکھنی ہو, کچھ پاکستان کو بھی چلانا ہو, میں بھی ایسا کیا ہو, میں نہیں کہہ سکتا. مگر وہ دور گزر گیا اور وہ بعض باتیں ان کی صحیح سامنے آئیں کہ انہوں نے لال مسجد کو ختم کرنے کی کوشش کی, بالکل ٹھیک کیا. مسجد زرار ہے, خوارج جمع ہیں وہاں سارے سعودی پالتو کتے جمع ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. دوسرے افتخار چودھری جو اس وقت سب سے بڑا منصف بنا ہوا تھا, سب نے دیکھا کہ وہ دجال آدمی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے تمام دہشت گردوں کو رہا کیا. 200 جنازے اس کو نظر نہیں آتے تھے, ایک تھپڑ مارنے میں 100 موٹو ایکشن لے لیتا تھا. تو وہ تمام چیزیں قوم کے سامنے آئیں. جو مشرف صاحب کی اچھی چیزیں تھیں وہ بھی کہنی چاہیے. اور رہی اس کے بعد, اب وہ دور گزر گیا, اب آپ آ جائیں اس فیس میں, اور پچھلی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں کہ اب کیا غلط ہو رہا ہے. اب صرف چیز یہ ہے کہ اب مزید فوج اسٹیپس کپ لیتی ہے, اپنے باؤنڈریز کو دیکھتے ہوئے, اپنی حدود کو ساری دیکھتے ہوئے, سرحدوں کو دیکھتے ہوئے وہ ضرور لیے جائیں گے. نظر تو یہی آ رہا ہے. جس پارٹی کا صدر جو ہے وہ سویا رہتا ہے ہر وقت, اور اس کا سوائے 14 اگست کی تقریب میں جھنڈا اٹھانے اور گارڈ آف آنرز کی سلامی لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اور کوئی کام نہیں ہے, کام ہی نہیں ہے اس کو. اور باقی حکومت جو ہے مشغول ہے کہ کتنی جلدی کریں. ہم لوگ ممنون حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے, کہاں رہتے ہیں, کس بل میں رہتے ہیں, نہیں پتا. کالر کو شامل کر لیتے ہیں, بالکل جاتے تھے. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, وہ کہاں سے؟ میں حسن بات کرتا ہوں دبئی سے. حسن صاحب دبئی سے, فرمائیے. جی آپ لائیو میں, فرمائیے. ہاں بس میں یہ بول رہا ہوں کہ جو کچھ آپ بات کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں بیان کروں 1 منٹ میں. بالکل. آپ نے بہت بڑی غلطی کی انگریزوں کو نکال کے. ابھی بھی وقت پہ جا کے ان سے معافی مانگے اور ان کو بولے کہ ہمارے ملک کو چلاؤ پلیز. بس ٹھیک ہے, آپ کے جذبات کی مقدر کرتا ہوں. جس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, دل دکھے ہوئے لوگ ان سیاستدانوں سے انگریزوں کی غلام, ہاں مطلب غلام بننا لوگ پسند کر رہے ہیں, مگر ان کا غلام بننا پسند نہیں کر رہے, جو کہ خود غلام ہے. تو لوگ چاہتے ہیں ڈائریکٹ کیوں نہ آقا کی غلامی میں چلے جائیں, جو ہم غلاموں کے غلام بنیں اور مزید جو ہے وہ جوتے کھائیں. تو یہ سب لوگوں کے دل دکھے میں. بہرحال دیر آئے درست آئے,
بہتر سمت میں معاملہ جا رہا ہے انشاءاللہ دعائیں جو ہیں صبرات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناانصافی نہیں کرتا اور انشاءاللہ یقیناً جو ہے وہ ایک دن آئے گا. ہمیشہ فرعون کی جو طاقت ہے وہ ایک دفعہ بہت عروج پر جاتی اور پھر ایک دم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا, ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں نہ آئے, ہماری نسلوں کے زمانے میں آئے, لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے منڈے کے دن اب ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.